اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں پاکستان کے عوام الناس اور تمام امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا یہ پیغام ان تک پہنچا رہا ہوں۔ آج کل ایک ڈرامہ سیریل جو چل رہی ہے ارطغرل غازی کے نام سے، اس میں معاشرے کے جو اس وقت ہماری قدریں چل رہی ہیں ان کو نمایاں طور پر دکھایا گیا ہے۔ ارطغرل غازی جو ہے وہ اپنے کردار میں جن مصائب، مشکلات اور پریشانیوں کا، سازشوں کا سامنا کرتا ہے، آج اسی طرح کے طرز عمل اور طرز زندگی لوگ اپنائے ہوئے ہیں۔ زندگی کے دو زاویے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جستجو کا انداز ہو، آپ اپنی زندگی جو ہے وہ ایک ایسے ڈھنگ سے گزار رہے ہوں کہ آپ نئی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہوں۔ دوسرا ایک ایسا ڈھنگ ہوتا ہے جس میں آپ جو معاشرے کی قدریں دیکھتے ہیں اور جس روش پہ عام دنیا چل رہی ہوتی ہے، آپ اپنی زندگی کو اس زاویے میں ڈھال لیتے ہیں کہ جس طریقے سے جو لوگوں کا طرز عمل، جو طور طریقے چل رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے مطابق ہی خود کو چلانے کی کوشش کرتے ہو۔ تو ارطغرل غازی ڈرامے کے اندر دو اہم کردار جو ہیں نا، جس میں ارطغرل غازی اور اس کے بھائی کا جو کردار ہے، اس کا بھائی ایک مصلحت پسند شخص دکھایا گیا ہے، جو کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ چاہتا ہے کہ ہمارا قبیلہ جو ہے وہ بڑے آرام، امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، جبکہ ارطغرل غازی جو ہے وہ معاشرے میں پھیلے جو مختلف ایسے عناصر ہیں جو کہ اسلام اور انسانیت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان خطرات کو بھانپتے ہوئے ایک پرتجسس اور پرعزم باہمت شخصیت کے طور پر سامنے آتے ہیں، جو کہ ان مشکلات اور ان طاغوتی قوتوں کے خلاف برسر پیکار نظر آتا ہے، اور وہ اپنے قبیلے اور اپنے لوگوں کو ان چیزوں سے بچانا چاہتا ہے، مگر اس کے اپنے ہی اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کو پرسکون اور آرام دہ طریقے سے گزار سکیں، ہم کسی جھنبیلے جھگڑے میں نہ پڑیں۔ لیکن اگر آپ دنیا کو اور آخرت کو اچھی طریقے سے اسٹڈی کرتے ہیں تو آخرت کا جو درس ہمیں ملتا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، وہ ہمیں ارطغرل غازی کے کردار کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ خطرات سے کبھی گھبراتا نہیں، اور حالات کی نزاکت سے وہ اپنی آنکھیں بند نہیں کرتا، کیونکہ اگر آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ جس طریقے سے کبوتر بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو کیا کبوتر بچ جاتا ہے کہ بلی اسے نہیں کھائے گی؟ تو ایسے حالات کا شکار تھا ارطغرل کا بھائی کندکو، ٹھیک ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ جو اگر آپ پرامن اور زندگی گزارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں آرام و سکون کے ساتھ اپنی روزی روٹی کا انتظام کروں، اور اس طریقے سے جو ایسی قوتیں ہیں وہ ایک دن ان کو نیست و نابود کر دیتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ایسی قوتیں آپ کو نیست و نابود کریں، اگر آپ ارطغرل غازی کی طرح پرعزم باہمت مصائب کو مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے لیے نئی راہوں اور نئی منزلوں کا تعین کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک راہ نجات کا ذریعہ ہے، نہ کہ وہ جس سے آپ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ تو ہمارا معاشرہ بھی اس وقت ایسے ہی حالات سے دوچار ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس نے خود کو ایک جسے انٹروورٹ کہتے ہیں کہ خود ساختہ خول کے اندر بند ہو کر رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہی وجہ ہے کہ آج خون سفید ہو چکے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ تو جب ایک شخص بھائی بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو آپ اس سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی پرائے شخص کے ساتھ کس طریقے کا اس کا رویہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ آپا دھاپی کا دور۔ تو آج ہم جس دور سے گزرے ہیں یہ ایک آپا دھاپی کا دور ہے، جس میں ہر شخص جو ہے اس کو جلدی پڑی ہوئی ہے اپنے معاملات کو دیکھنے، اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے کہ جی آنے والے حالات میں اس کو اس چیز کا اور اس نزاکت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہوا جب منگولوں نے بصرہ اور بغداد کو نیست و نابود کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی مسلمان جو تھے وہ اپنی اندرونی سازشوں کا شکار تھے، اور ان میں ایک انا پسندی کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ میں دوسرے سے برتر ہوں۔ تو اگر آپ اپنے اندر اس برتری کے احساس کو زندہ رکھیں گے تو اس سے آپ پھل پھول نہیں سکتے، آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ انا پرستی انسان کو لے ڈوبتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے زندگی کو آگے چلانا ہو تو اس میں ارطغرل غازی کا ایک جو قول انہوں نے فرمایا ہے کہ خواب دیکھنے والا ہی زندگی کی منازل طے کرتا ہے۔ تو زندگی کو ایک اچھے ڈھنگ کے ساتھ چلانے کے لیے آپ کو خواب بھی دیکھنے پڑتے ہیں، خواب دیکھنے سے ہی آپ کو آگے نئے راستے کھلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سائنسی علوم، سائنسی ترقی جو ہے اس میں جو کردار سامنے آئے، مثلا انسان نے خواب دیکھا پھر اس کو حقیقت کی تصویر بنایا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے تو وہ ایک آپ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے ایک تخیلاتی سوچ تخلیق کی جاتی ہے، پھر اس کے مطابق اس کو آگے عملی طور پر ڈھالا جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز منظر عام پہ آتی ہے۔ تو ہمارا معاشرہ اس وقت ایسی جستجو اور ایسی سوچ تدبر سے بالکل خالی ہو چکا ہے۔ تو آج کل لوگوں نے ایک تو خود ساختہ اپنا خول تیار کر رکھا ہے جس میں وہ اپنی ذاتیات کی حد تک جینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ذاتی مفادات بھی انسان کو لے ڈوبتے ہیں۔ آپ اگر ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ کو اجتماعی جو ہوتا ہے اجتماعی سوچ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اجتماعی مفادات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اجتماعی مفادات کو مد نظر رکھیں گے تو تبھی معاشرہ پھلے پھولے گا، معاشرہ ترقی کرے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہم بہت ساری قوموں سے پیچھے ہیں، اور ہم لوگ آپس کے ہی جھگڑوں جھمیلوں سے نہیں نکل پا رہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مین وجہ تکبر ہے، ذاتی انا پسندی ہے۔ مختلف لوگ ذاتی انا پسندی کا شکار ہیں، اور ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ خالق کائنات نے ہمیں پیدا کیا ہے کسی خاص مقصد کے تحت، جو کہ مقصد تبھی پورا ہوگا اگر ہم اس پہ تدبر، فکر اور غور کریں گے۔ تو آج کے اس دور میں ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنی سوچ، فکر، تدبر کو وسعت دیں، ہم اپنے دلوں کو کشادہ کریں۔ دل ہمارے اس قدر تنگ ہو چکے ہیں کہ آج اگر ایک گھر کے اندر ایک فرد اگر بے روزگار ہے یا کام پہ نہیں جا سکتا یا اس کے پاس روزگار نہیں ہے تو گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ اس کو کھانا دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کی روایات تو یہ رہی ہے کہ وہ بہت بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی سائل آ جاتا ہے تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں موڑتے، کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے ہیں، پریشان حال کو دیکھتے ہیں تو آپ فوراً اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری اسلامی اقدار کا حصہ ہے، اور ہماری اسلامی تعلیمات اسی چیز کا درس دیتی ہیں۔ لیکن ہم آج کل صرف خود پسندی کا شکار ہیں،
اور ان تمام چیزوں سے ہم نے خود کو بہت دور لے جا چکے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو جو کشادہ دلی کا مظاہرہ کرے، اور بہادر شخص وہ ہوتا ہے جس کو اپنے غصے پر قابو ہو۔ تو غصہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتا ذہنی انتشار اور ہر بات پر ایک شخص دوسرے کے ساتھ بڑے غصے سے پیش آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں، اور چھوٹی سی باتوں پہ اتنے بڑے لڑائی جھگڑے اور فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاد بن نفس کے فلسفے کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور جہاد بن نفس کا جو فلسفہ ہے وہی ایک ایسا منشور ہے جو آج کے اس ترقی یافتہ دور میں مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کروا سکتا ہے، کیونکہ ذاتی خواہشات کے خلاف جنگ لڑنا ایک کہاوت ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کھانے کے لیے جیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جینے کے لیے کھاتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے ایسا ہے کہ ہم نے اپنا زندگی کا جو منشور ہے وہ کھانے کے لیے جینا بنا رکھا ہے، اور اس چیز کو چھوڑ دیا ہے کہ ہم صرف جینے کے لیے کھائیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ اتنا کھائیں جتنی ہماری ضرورت ہے۔ آپ نے اکثر ریسٹورنٹس میں، شادیوں پہ، ایسی تقاریب میں دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ چیز ڈال لیتے ہیں اور کھانا اتنا کھاتے نہیں ہیں جتنا وہ ضائع کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور غریب یا نادار کے پیٹ میں چلا جائے۔ تو یہ کتنی بڑی ایک حماقت والی بات ہے اور ایک شرمناک بات ہے کہ ہمارے اندر ایٹیکیٹس نہیں ہیں، ہمارے اندر ملنے کے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے سلیقے نہیں ہیں۔ دکاندار اس قدر، مثلاً ایک دکاندار جو ہوتا ہے اس کے پاس جب گاہک جاتا ہے تو دکاندار کو خوشی ہونی چاہیے کہ یار میرے پاس کچھ چیز، میرے پاس گاہک آیا، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس گاہک بھیجا ہے۔ لیکن آج کل ہم اگر دکانداروں کے پاس جاتے ہیں تو دکاندار ہمیں اس طریقے سے وہ بیہیو کرتا ہے اور اس طریقے سے اس کا رویہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس کے قرض دار ہیں، اس سے کوئی ادھار چیز لینے آئے ہیں، جبکہ ہم خود جو بھی چیز لینے جا رہے ہیں ہم پیسے لے کے جا رہے ہیں۔ چیز کے متعلق پوچھنا، اس کی ایکسپائری ڈیٹ کے متعلق اس کی پرائس پوچھنا، اس سے پرائس طے کرنا یا جو بھی قیمت ہے، وہ ایک گاہک کا بنیادی حق ہوتا ہے کہ وہ دکاندار سے مختلف چیزوں کے متعلق سوال کرے۔ جب ہم یہ سوال جواب کرتے ہیں دکاندار ہائپر ہو جاتے ہیں۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے گاہک کو رحمت سمجھے، وہ اس کو ایک زحمت کے طور پر لیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ ہم اس قدر تنگ دل ہو چکے ہیں، تنگ نظر ہو چکے ہیں۔ جہاں تک میں نے آپ کو جو ذکر کیا ہے کہ کھانے کا، تو اس میں یہ ہے کہ ہماری آنکھیں، ہمارا پیٹ اتنا بھوکا نہیں ہوتا جتنی ہماری آنکھیں بھوکی ہوتی ہیں۔ تو ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً ان کی طلب پڑ جاتی ہے کہ ہم یہ چیز دیکھی ہے تو اس کو فوراً یہ ہم جب تک کھائیں نہ تو ہمیں سکون نہیں آئے گا۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ پس انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اسے جو حکم دیا گیا تھا وہ اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا۔ اور جہاں تک کھانے کا تعلق ہے تو کھانے کی ابتدا ہی جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو منع کیا گیا کہ فلاں پودے کے قریب مت جانا، اور اسے گندم کا پودا کہا جاتا ہے عام حالات میں کہ جی وہ گندم کا پودا تھا۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہم تو گندم بے تحاشا کھا رہے ہیں، تو ہم خدا کے اس منشور کے تو بالکل الٹ چل رہے ہیں نا۔ تو اسی وجہ سے سورۃ مرسلات میں اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں نا کہ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کہ کھاؤ اور اس دنیا کا تھوڑا فائدہ حاصل کر لو، بے شک تم مجرم ہو۔ اور مجرم جو ہے، مجرم کا کھانا قرآن پاک میں کھولتا ہوا پانی اور پیپ بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا اس میں ایسا کوئی لاجک موجود ہے کہ مثلاً کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں کیا منشور خداوندی کے مطابق وہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ
بنی اسرائیل کے اوپر منع سلوہ اترتا تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے خدا سے کہیں کہ زمین سے گیہوں اناج ککڑیاں وغیرہ اگائے تاکہ ہم خود ہی پکائیں خود ہی کھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے جس کو ہم پستی سے بلندی کی طرف لانا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے لیے پستی کو قبول کیا، سو اس دن سے ہم نے ان پر ذلت مسلط کر دی۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس وقت اسلامی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی حالت اور ان کی سوچ ایسی ہو چکی ہے کہ جو خصوصیات قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے لیے بیان کی گئی ہیں وہ خصوصیات ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں، اور جو مسلمانوں کے اشعار اور جو مسلمانوں کی خصوصیات تھیں وہ غیر مسلم اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں 3 آربٹ بیان کیے گئے ہیں، مسلمان کا، مومن کا اور متقی کا۔ مومن مسلمان وہ ہوتا ہے جو احکامات الہیہ پہ عمل کرتا ہے، یعنی حقوق اللہ پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو حقوق العباد پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں حقوق اللہ جسے چاہوں پکڑ لوں، جسے چاہوں چھوڑ دوں، لیکن تم سے باز پرس ہوگی تو صرف حقوق العباد کے معاملے میں کہ تمہارا انسانوں کے ساتھ آپس میں رویہ کیسا تھا، اور اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ بھی وہی شخص کرے گا جس کے ساتھ تم نے کوئی ظلم یا زیادتی کی ہوگی۔ تو اس بات سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہم مسلمانیت کی طرف تو دوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن مومن بننے کی طرف ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو حقوق العباد پر عمل پیرا ہونا یہ ہم پر اولین ترجیح ہے، اور جو شخص ایمانداری کے ساتھ مسلمان اور مومن کا درجہ عبور کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت سے آگے متقی کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ نہ ہی کسی مسلمان سے کیا ہے نہ ہی کسی مومن سے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کا وعدہ اگر کیا ہے تو صرف متقین سے کیا ہے کہ وہ پاک جگہ پر ٹھہرائے جائیں گے اور ان کے لیے وہاں پہ باغات اور بہتی نہریں ہوں گی، دودھ اور شہد کی بہتی نہریں ہوں گی۔ تو ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا انسان جو ہے اس کے اندر ایک اپنی جو جبلت ہے حاصل کرنے کی، وہ یہ ہے کہ میرے پاس عالی شان محل نما گھر ہو، میری خوبصورت بیوی ہو، میرے پاس نوکر چاکر ہوں، میرے پاس جاہ و جلال ہو، میری شان و شوکت ہو، میں نکلوں تو لوگ مجھے سلوٹ کریں۔ تو یہ سارا جو طرز عمل ہے یہ بادشاہت کا ہے، یعنی وہ ایک شاہانہ زندگی کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہے۔ جنت میں رہنے والے لوگ جو ہوں گے وہ شاہانہ زندگی سے لطف اندوز ہوں گے، ان کی زندگی شاہانہ ہی گزرے گی، اور ان کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پوری کرے گا، مگر اس کے لیے آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ آج تک آپ کو کسی بھی عالم دین نے یہ بات ہرگز نہیں بتائی ہوگی کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اس بات کا ذکر موجود ہے کہ جنت کی قیمت کی طرف بڑھو جو آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اس کا تعلق ہمارے کھانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہمارے نفسانی خواہشات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جہاد بھی نفس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر خود کو اسلامی قدروں میں صحیح ڈھنگ سے ڈھالنے کا آپ کو سلیقہ ہے، آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث قدسی ارشاد بیان کرتا ہوں، اس میں ایسا ہے کہ اے بنی آدم، ایک تیری خواہش ہے، ایک میری خواہش ہے، ہوگا تو صرف وہی جو کہ میری خواہش ہے۔ اگر کر دیا سپرد تو نے خود کو اس کے جو کہ میری چاہت ہے، تو میں عطا کر دوں گا تمہیں وہ بھی جو کہ تیری چاہت ہے۔ اگر کی مخالفت تو نے اس کی جو کہ میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تمہیں اس میں بھی جو کہ تیری چاہت ہے، پس پھر ہو کر رہے گا صرف وہی جو کہ صرف میری چاہت ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم ایسی قوم نہیں ہو کہ قبول کے لائق ہو، اگر ہم چاہیں تمہاری جگہ نئی قوم لا کھڑی کر دیں اور ہم اس کام سے تھکتے نہیں ہیں۔ واقعہ کربلا سن 62 ہجری میں پیش آیا، تو اس کے بعد 1237 کے لگ بھگ جب ہلاکو خان چنگیز خان وغیرہ نے انہوں نے بصرہ اور بغداد کو نیست و نابود کر دیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلامی سلطنت کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، اور اس میں وہ باقیات موجود تھے جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے کنبے کو شہید کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو
کیا پتہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کے ذریعے انہی طاغوتی طاقتوں کے ذریعے ان سب کا ملیہ میٹ کر دیا، اور انہوں نے بصرہ اور بغداد کو نیست و نابود کر دیا، اور مسلمان اس دور میں سائنسی علوم میں عروج پر تھا، یہاں تک کہ یورپ سے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں سے علوم سیکھنے کے لیے آتے تھے، اور انہی سیکھے ہوئے علوم کو آگے ترویج دیتے ہوئے آج یورپ اور امریکہ جیسے ممالک مسلمانوں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو ان سب کے پیچھے کیا ایسے محرکات ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی تعلیمات سے منہ پھیر لیا ہے، اور جب ہلاکو خان اور چنگیز خان نے تباہی مچائی تو اس کے بعد 200 سال تک مسلمان بچے ذہنی طور پر مفلوج پیدا ہوئے۔ آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، آج ہمارے معاشرے کو فحاشی، عریانی اور نشے جیسی بری لعنتوں کا سامنا ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ وہ جو قوتیں ہم پر حکومت کرنا چاہتی ہیں وہ یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان بچے اور بچیاں ذہنی طور پر غلامی سے آزاد ہو سکیں۔ آج ہم معاشرتی طور پر ذہنی طور پر غلام بنے ہوئے ہیں، ہمیں سوشل میڈیا اور مختلف ایکوپمنٹس کے ذریعے انہوں نے اپنا ذہنی غلام بنا رکھا ہے، اور جو اس وقت ہمارے تعلیمی اداروں میں نشہ اور فحاشی کا جو گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس نے ہمارے معاشرے کو اور بھی مزید کھوکھلا کر دیا ہے، کیونکہ جن بچوں بچیوں نے قوم کا معمار بننا تھا تو وہ غلط روش پہ جا رہے ہیں کہ اور طاغوتی طاقتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ وہ بچے اور بچیاں جو کہ نشے اور جنسی بے روی کا شکار ہے اس سے ہمارے معاشرے کو، ہماری قدروں کو اور بھی نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سلسلے میں اپنا ایک ذاتی پروورب یہ لکھا ہے کہ فار دا پیس اینڈ کنسول آف مائنڈ ڈسکور اللہ ان یور سیلف، امن اور ذہنی تسکین کے لیے اپنی ذات کے اندر خدا کو دریافت کرو۔ ایک اور پروورب یہ لکھا ہے کنسیڈر یور سیلف ایبجیکٹ اف یو وانٹ ٹو میک اے بلیز، اپنے آپ کو حقیر سمجھو اگر روشن تابندہ ستارہ بننا چاہتے ہو۔ اف یو ریڈیکولس یور سیلف بفور دا پیپل دیئر مائنڈز ایمرج بفور یو، اگر تم دوسروں کے سامنے اپنا مذاق اڑواتے ہو دوسروں کے ذہنی خیالات کھل کے تمہارے سامنے آ جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ میرا یہ میسج آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اس کو آپ اپنے دوستوں تک آگے مزید زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور میں اپنا ذاتی تعارف آپ کو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا حسب نسب جو ہے وہ منگول خاندان سے ملتا ہے، اور میں منگول سلطنت کا ایک باغی جانشین ہوں، کیونکہ مجھے خان کا نام ملا ہے، اور خان لفظ کی ابتدا اوس خان سے ہوتی ہے۔ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایک غیرت ایمان ایک جواں مردی اور غیرت کا جذبہ ہے، آپ معاشرے کو ایک اچھے ڈھنگ سے سدھارنا چاہتے ہیں، آپ ایک مثبت سوچ کو ترویج دیں، اپنی قدروں کو بہتر بنائیں، اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، اپنے غصے پر قابو پائیں، اور اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جنگ لڑیں، اور غور و فکر کر کے نئی چیزیں دریافت کریں، اس سے معاشرہ پھلے پھولے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کھیل ہیں جس میں کرکٹ آپ لے لیں، بیڈمنٹن لے لیں، ہاکی لے لیں، کراٹے کا ہے، سنوکر کا ہے، یہ ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن سے آپ اپنے غصے کو اور اپنی طاقت کا توازن برقرار رکھ سکتے ہیں۔ جمناسٹک، اگر آپ کے اپنے اندر اتنی زیادہ طاقت ہے اور قوت ہے تو آپ اپنے آپ کو ایک جمناسٹر بنائیں، ایک کرکٹر بنائیں، ایک ہاکی کا بہترین پلیئر بنائیں، تاکہ آپ کا ملک آپ کے ٹیلنٹ سے استفادہ حاصل کر سکیں، نہ کہ آپ جنسی بے روی اور آپ منشیات کی طرف راغب ہوں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ جن دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے وہ اس پیغام کو آگے فارورڈ کریں۔ اللہ حافظ۔